بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال یعنی عید الفطر کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھنے کی فضیلت اور اس کے بارے میں چند اہم مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رمضان المبارک کے بعد والے مہینے یعنی شوال میں 6 نفلی روزے مقرر کیے ہیں تاکہ رمضان کے جاتے ہی عبادات و اذکار کا سلسلہ ختم نہ ہو اور ان کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر مقرر کیا تاکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے۔ احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ماہ شوال کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے یعنی شوال کے مہینے میں رکھ لیے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اسے ساری زندگی روزے رکھے۔ اس مبارک حدیث میں رمضان المبارک گزرنے کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا عظیم ثواب بتایا گیا ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے روزوں کے بارے میں چند اہم مسائل۔ نمبر 1، شوال کے 6 روزوں میں قضاء کی نیت سے وہ صرف قضاء ہی شمار ہوں گے، شوال کے نفلی روزے نہیں شمار ہوں گے۔ تاہم جب قضاء کے علاوہ شوال کے نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ صرف قضاء ہی رکھنے کی نیت کرے، نفلی روزے چھوڑ دے، کیونکہ قضاء فرض روزوں کا مرتبہ نفلی سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ قضاء کی نیت کرنے سے بھی نفل روزوں کا ثواب خود بخود مل جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص شوال کے 6 نفلی روزوں میں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے اور مزید اپنے فرض روزوں کی قضاء علیحدہ طور پر کرے تو بھی بہترین اور مزید ثواب کی بات ہے۔ نمبر 2، شوال کے یہ 6 نفلی روزے عید الفطر کے دوسرے تیسرے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب اسی وقت ملے گا جب عید کے بعد دوسرے دن کم از کم 1 روزہ ضرور رکھ لیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر دوسری تاریخ سے روزے شروع نہ بھی کیے اور پورے ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیے تب بھی شوال کے روزوں کا مکمل ثواب مل جائے گا، خواہ اس ماہ شوال میں مسلسل رکھے یا وقفے سے رکھے۔ نمبر 3، جس شخص کے ذمہ قضاء روزے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضاء روزے پہلے رکھے اور آئندہ رمضان المبارک سے پہلے قضاء کی کوشش کرے، کیونکہ ان کی ادائیگی ذمے پر لازم ہے۔ اگر کوئی قضاء روزے رکھنے میں سستی کرے گا اور اسے سستی اور غفلت کی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ سخت مواخذہ بھی ہے، لہٰذا پہلے قضاء روزوں کو ادا کیا جائے کیونکہ ان کی ادائیگی لازم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان نفلی روزوں کو قضاء سے پہلے رکھ لیتا ہے تو نفلی روزے کا مکمل ثواب ملے گا، تاہم قضاء روزے اسی طرح اسی کے ذمے باقی رہیں گے۔ اس کے بعد میں رکھنا لازمی ہوگا۔ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو گرمی کے اختتام پر لازمی رکھے۔ نمبر 4، کسی بھی روزے کے لیے سحری میں کھانا پینا چاہیے، 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، ثواب اور برکت کا ذریعہ ہے، اس سے دن بھر قوت بھی رہتی ہے، مگر سحری کرنا روزے کے صحیح ہونے کے لیے لازمی شرط نہیں، لہٰذا اگر کسی کو سحری کھانے کا موقع نہیں ملا اور اس نے سحری کیے بغیر روزہ رکھ لیا تب بھی روزہ صحیح ہوگا، کوئی بھی کراہت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، نفلی
روزہ بغیر کسی عذر کے توڑنا مناسب نہیں، بلکہ یہ ایک نیک عمل کو بلا وجہ ختم یعنی باطل کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر مجبوری ہو تو پھر توڑ دینے کی اجازت ہے، تاہم مجبوری اور عذر ہو یا وہ نفلی روزہ توڑنے سے ایک قضا روزہ لازم آتا ہے، البتہ کفارہ لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔